عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم. آج ادارہ حاضہ مدرسہ ام حبیبہ اور اس کے منتظمین، خادمین، معاونین کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے. کہ محض اللہ کے فضل، احسان، توفیق اور عنایت سے آج کچھ خوش نصیب بچیاں علوم نبوت کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا شرف حاصل کر چکی ہیں. ایک طرف سارے جہان کے خزانے رکھ دو، کل دنیا وما فیہا، جو کچھ بھی ہے اس کو ایک طرف رکھ دو،
اور دوسری طرف رب کے قرآن کی ایک آیت کو لے آؤ تو مقابلے کی کوئی گنجائش ہی، اتنی بڑی دولت ہے یہ قرآن۔ اسی طرح ایک طرف ساری دنیا کا دھن دولت لے آؤ، دوسری طرف میرے مدنی کریم محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ ہو، بلند آواز سے کہو صلی اللہ ہو، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس مطہر منور سے نکلی ہوئی ایک بات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جس خوش نصیب بندے کی اولاد قرآن کو پڑھ لے وعمل بما فی، اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے جو جو حکم دیے ہیں ان حکموں پہ عمل بھی کرے، تو ایسے قاری قرآن کے والدین کو قیامت کے دن اللہ ایسا تاج پہنائے گا جس کی چمک اور دھمک دنیا کے سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہو۔ تو یہ عزت کس کتاب سے ملی ہے؟ لیکن ذرا سوچا کرو، والدین نے کیا کیا؟ بس اتنا کیا کہ وہ بچے کو لے آئے، بچی کو لے آئے اور اس کو استاذ کے سامنے بٹھا دیا۔ والدین کتنی قربانی ہے۔ تو اب آپ سوچیں، جو بچہ یا جو بچی سارا دن رات اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پڑھتے رہتے ہیں، اور جو استاد ان کو سارا دن قرآن حدیث پڑھاتا رہتا ہے، اس استاذ اور اس شاگرد کی شان اللہ کے ہاں کتنی ہوگی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج تو مغرب کی محنت ہے نا، آج سب کی عزت ہے، لیکن ہم دیندار لوگوں کو، علماء کو، قراء کو وہ مقام نہیں دے سکے جو مقام ان لوگوں کو دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اس لیے بڑی بابرکت محفل ہے۔ یہ عمارت بنی ہوئی ہے، اس عمارت کی سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی، بنیاد کے اندر سریہ اور قسم قسم کی مضبوطی کا انتظام کیا گیا، پھر اس کا یہ ڈھانچہ بن گیا، اور پھر تیسرے نمبر پہ جا کے اس کا رنگ روغن اور تزئین کا انتظام کیا۔ جس طرح اس عمارت کے بننے کی ایک ترتیب ہے، اسی طرح شریعت ہماری جو تربیت کرتی ہے اس تربیت کی بھی ایک ترتیب ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح، انسان کا عقیدہ اور نظریہ بالکل شرک سے پاک ہو۔ اگر ایک بندے کے عقیدے میں شرک موجود ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک ایک بندہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہے، ایک بندہ صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا منکر ہے، ایک بندہ احادیث نبویہ کی حجیت کا منکر ہے، تو اس بندے کی کوئی عبادت بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ بنیاد ٹھیک نہیں۔ لیکن جب عقیدہ ہو جائے گا درست، اب یہ بندہ عمل کرتا جائے گا، اللہ کے دربار میں وہ عمل قبول ہوتے جائیں۔ اور عقیدے کی درستگی جس کتاب سے ہوتی ہے اس کا نام قرآن ہے۔
آؤ ذرا قرآن کی سیر کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام سورہ بقرہ، آیت نمبر 185. میرے رب کریم کا اعلان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کہتا ہے، او میرا بندہ، شہر رمضان، مہینہ رمضان کا. اللہ باقی مہینے بھی تو تیرے ہیں، لیکن اللہ سارے مہینوں سے زیادہ شان، عظمت اور عزت اور مقام تو نے رمضان کو دے دیا ہے. اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا انزل فیہ القرآن. او میرا بندہ، اس مہینے میں عظمتوں والی کتاب نازل ہوئی ہے، عزتوں والی کتاب نازل ہوئی ہے، رفعتوں والی کتاب نازل ہوئی ہے، شانوں والی کتاب نازل ہوئی ہے. اس وجہ سے یہ مہینہ سارے مہینوں سے شان والا. پھر اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. کیا کہتا ہے رب کا قرآن؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کہتے ہو میرا بندہ، اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے، اس ایک رات میں اللہ نے قرآن کو عرشوں سے آسمان دنیا پہ اتارا، اور اس رات کو اللہ نے اتنی عزت عطا کی ہے، اتنی شرافت عطا کی ہے. اس ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 سال کی مقبول عبادت سے زیادہ افضل عبادت ہے. رمضان کو عزت ملے قرآن سے، لیلۃ القدر کو عزت ملے قرآن سے. او میرے عزیز خیال کرنا، دار ارقم کو عزت ملے قرآن سے، صحابہ کو عزت ملے قرآن سے، میرے مدنی کو عزت ملے قرآن سے، حضرت عمر فاروق کو عزت ملے قرآن سے. ذرا خیال کرنا، جنات کو عزت ملے قرآن سے. لیکن یہ قرآن جو عزت لے کے آیا ہے، صرف قرآن کو چومنے سے تو عزت نہیں ملے گی. اور میرے عزیز، قرآن کے ذریعے تجھے مجھے عزت تب مل سکتی ہے کہ ہم قرآن کی عزت کرنے والے بن جائیں. اور قرآن کی عزت یہ ہے، اللہ نے قرآن کو جو مسئلہ دے کے نازل کیا، جس مقصد کے لیے نازل کیا، اس مقصد اور مسئلے کو جو مان گیا، اس نے قرآن کی عزت کی، عزت والا بن گیا. اور جس نے قرآن کا مسئلہ نہ مانا، قرآن کا پیغام نہ مانا، قرآن کی دعوت نہ مانی، بھلا کہتا رہے مجھے قرآن سے محبت ہے، بھلا قرآن کو چومتا رہے، بھلا قرآن کے نسخے ہدیے کرتا رہے، لیکن جب تک قرآن کے پیغام کو اپنے سینے میں جگہ نہیں دیتا، اس وقت تک قرآن کی عزت ہو نہیں سکتی. اللہ تو نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس. او میرا بندہ، میں اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے، میری مخلوق مجھے چھوڑا چکی تھی، میرے بندے مجھے چھوڑ کے کچھ جا کے بتوں کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے، کچھ نے سورج اور چاند کی پوجا شروع کر دی تھی، کچھ نے لات منات عزا کی پوجا شروع کر دی تھی، کچھ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی پوجا شروع کر دی تھی، کچھ نے عزیر علیہ السلام کی پوجا شروع کر دی تھی، کچھ نے ود سوا یغوث یعوق نصر کی پوجا شروع کر دی تھی. میرے در کو چھوڑ کے میرے بندے دوسروں کے دروں پہ چلے گئے تھے. ان کو واپس بلانے کے لیے، ان کو ہدایت والے رستے پہ لگانے کے لیے، ان کو جنت والے رستے پہ لگانے کے لیے، ان کے دلوں کو کفر سے پاک کرنے کے لیے، شرک سے پاک کرنے کے لیے میں اللہ نے عرشوں سے قرآن نازل کیا ہے. لیکن خیال کرنا، قرآن کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا پیارا ہے.
کبھی میرا رب سمجھاتا ہے کافروں کے تذکرے کر کے، دیکھو میں نے قارون سے کیا کیا ہے، دیکھو میں نے نمرود سے کیا کیا ہے، دیکھو میں نے قوم سمود سے کیا کیا ہے، دیکھو میں نے قوم لوط سے کیا کیا ہے، دیکھو میں نے قوم نوح سے کیا کیا ہے۔ کبھی میرا رب کریم عقلی دلیلیں دینی شروع کر دیتا ہے، عقلی دلیلیں دے دے کے مسئلہ سمجھاتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ کبھی میرا رب عقلی دلیلیں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ رب کہتا ہے میرا بندہ، میرے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، معبود ہے تو اکیلا اللہ، مسجود ہے تو اکیلا اللہ، مشکل کشا ہے تو اکیلا اللہ، حاجت روا ہے تو اکیلا اللہ، نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا اللہ، پکاریں سننے والا ہے تو اکیلا اللہ۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا الذی خلقکم، الذی، اللہ کہتا ہے تم سب کو پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادا پردادا ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ الذی جعل لکم، اللہ اکبر، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ اکبر، والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کون اللہ؟ وہ اللہ ہے جس اللہ مہربان کے اتنے زیادہ احسانات ہیں۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو پانی کے اوپر بچھانے والا اکیلا کون ہے؟ والسماء بناء، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے بارشیں اتارنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ زمین سے سبزے پھل پھول اگانے والا اکیلا کون ہے؟ خیال کر کتنی دلیلیں، پیدا کرنے والا اکیلا کون؟ بول ذرا، اکیلا کون؟ اکیلا کون؟ زمین کو بچھانے والا اکیلا، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا اکیلا، بارشیں برسانے والا اکیلا، زمین سے سبزے اگانے والا اکیلا۔ ہے کوئی شریک؟ ہے کوئی شریک؟ جب کوئی شریک نہیں ہے تو مان لو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یہ میرے رب کا انداز ہے، کبھی عقلی دلیلیں دیتا ہے اور کبھی نقلی دلیلیں دیتا ہے۔ میرا رب کریم کبھی نبیوں کے واقعات سناتا ہے، میرا رب کریم کبھی ولیوں کے واقعات سناتا ہے، میرا رب کریم کبھی جنات کی تقریریں سناتا ہے۔ انداز بڑا عجیب ہے رب کریم کا۔ رب کریم نے کیوں نبیوں ولیوں کے واقعات سنائے؟ اس لیے رب کو پتا تھا لوگ دعویٰ کریں گے ہم نبیوں ولیوں کو ماننے والے ہیں، تو اللہ نے نبیوں ولیوں کے واقعات سنائے قرآن میں۔ اگر تم واقعی نبیوں ولیوں کو ماننے والے ہو، آؤ میرے بندو، میں تمہیں اپنے نبیوں ولیوں کے واقعات سناتا ہوں۔ ان واقعات سے جو مسئلے تمہیں سمجھ آئیں، قرآن تمہیں سمجھائے، انہیں سینے سے لگا لو۔ بڑے واقعات اللہ نے نبیوں کے سنائے، ان میں سے ایک واقعہ ہے جسے رب کا قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، سارے قصوں میں سے بہترین قصہ، سارے واقعات میں سے بہترین واقعہ
وہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. کس کا واقعہ ہے؟ حضرت پورا تو نہیں ہوگا، میں تھوڑی تمہید رکھتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں. انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سناتے ہیں. ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے. رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ میرے شہزادے یوسف کو نبوت عطا کرے گا، اس کے سر پہ تاج نبوت سجائے گا. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام کہتے ہو بیٹا یہ خواب کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنا. نصیحت کی. نصیحت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں بیٹا اللہ پاک تجھے ایک مقام دے گا، تجھے ایک عزت دے گا. کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تعویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. او میرا بیٹا اللہ تیرے سر پہ بھی تاج نبوت سجائے گا، جیسے تیرے بابا یعقوب علیہ السلام کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا، تیرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا، تیرے پردادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے. ابھی بڑے امتحانات کا سلسلہ ہے، امتحانات کے دریاؤں سے گزرنا ہے. ہوتا کیا ہے یعقوب علیہ السلام کو باقی بیٹوں سے بھی محبت ہے، لیکن یوسف سے محبت زیادہ ہے. یوسف سے محبت کیونکہ محبت غیر اختیاری چیز ہے. یہ محبت کیا ہے؟ غیر اختیاری چیز. شیطان نے تیر چلائے حسد کے، یوسف کے بھائیوں کے دلوں پہ حسد کے تیر چلائے. دیکھو جی سارا کام کاج ہم کریں، جنگل میں جانور ہم چرائیں، گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہم کریں، لیکن ہے کیا جب بھی آتے ہیں تو یوسف بابا کی گود میں ہوتا ہے. ہر وقت یوسف سے پیار ہو رہا ہے، یوسف سے محبت کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. حسد کے ایسے تیر چلائے شیطان نے کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے مشورہ شروع کر دیا. کیا مشورہ شروع کر دیا؟ ایک کہنے لگا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ کر رہی ہیں. ایک کہتا ہے یوسف کو قتل کر دو، دوسرا کہتا ہے نانا قتل نہ کرو، معصوم ہے، یوسف کو کسی ویران کنویں میں ڈال دو. بڑا بھائی یہوذا کہتا ہو یار یوسف تو معصوم ہے، اسے کچھ نہ کہو، چھوڑ دو یوسف کو. القصہ اسے بھی انہوں نے مجبور کر دیا. مشورہ ہو گیا چلو ٹھیک ہے یوسف کو کسی بہانے لے جائیں گے جنگل میں، وہاں جا کے ویران کنویں میں پھینک کے آ جائیں گے، کوئی قافلے والا یوسف کو اٹھا کے لے جائے گا. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ مشورہ کیا یا نہیں کیا؟ بولو تو صحیح، کیا یا نہیں؟ کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ بول کس کتاب کا؟
لیکن سوال ہے کیا اس مشورے کا یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا پتا؟ کوئی نہیں چلا۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھ، نبی اللہ کا پیارا ضرور ہے لیکن عالم الغیب نہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں۔ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو اکیلا کون ہے؟ عالم الغیب ہے تو اکیلا کون ہے؟ مشورہ ہو گیا، اب خیال کرنا اگلی سیڑھی ہم چڑھنے لگے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں اپنی نشست کے اوپر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 10 کے 10 بیٹے آ جاتے ہیں، آ کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کے اپنے بیٹے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، کیا کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ ابا جی یوسف آپ کا بیٹا ہے، ہمارا بھی تو بھائی لگتا ہے، یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت دے دیں۔ یرتع ویلعب، یوسف جنگل میں تازے تازے میوے کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، مزے کرے گا، اس کی صحت اچھی ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عذر پیش کیا، فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا بہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ او میرے بیٹو، ہمارے علاقے کے جو جنگلات ہیں ان میں بھیڑیے بہت ہیں، مجھے خوف ہے کہیں میرے لال کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ آگے سے بیٹے کہنے لگے ابا جی لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ ابا جی ہم 10 جوان ہیں اور ہم 10 جوانوں کے ہوتے ہوئے یوسف ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، اس لیے مہربانی کریں آپ ہمارے ساتھ یوسف کو جانے کی اجازت دے دیں۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے۔ جاگ رہے ہو؟ یعقوب علیہ السلام کیا ہو گئے؟ مسئلہ سمجھو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے سامنے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی زبان پہ حب یوسف ہے لیکن ان کے دلوں میں بغض یوسف ہے۔ بیٹوں کے دلوں میں کیا ارادہ تھا؟ بغض تھا حضرت یوسف کا، اور زبان پہ یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ پیار تھا۔ لیکن نبی کو سامنے بیٹھے ہوئے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ، اس لیے کہ قرآن کا مسئلہ ہے انہو علیم بذات الصدور۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، دلوں کے حال جاننے والا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ قرآن سے دوری کی وجہ ہے لوگ کہہ دیتے ہیں بادشاہو ساڈے پیر تا دلاں دے حال جان دے نے۔ اور میرے بھائی تیرے پیر کو تیرے دل کے حال کا پتہ نہیں چل سکتا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ نہ چلا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے۔ جب نبی کو اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ نہیں چلا تو کسی اور کو تیرے دل کے حال کا پتہ چل جائے یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا تھوڑی توجہ کرنا میرے عزیزا۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام روانہ کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ روانہ کر دیتے ہیں۔ یوسف بڑا خوش ہے، آج چھٹی مل گئی ہے جنگل جانے کی،
اور بچوں کو کھیلنے کی چھٹی مل جائے تو اس سے بڑی خوشی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ آج تو مجھے کھیلنے کودنے کی چھٹی مل گئی ہے۔ یوسف بڑا خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے یوسف گھر سے نکلے جا رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یوسف جا رہا ہے، بھائی یوسف کو لے کے جا رہے ہیں۔ کبھی ایک یوسف کو پیار دیتا ہے، کبھی دوسرا یوسف کو پیار دیتا ہے۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب میرے عزیزا، میرے سوال کا جواب ذرا سوچ کے دینا۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے جانے سے پہلے اس بات کا علم ہوتا کہ آج میری اور یوسف کی جو جدائی ہو رہی ہے، پھر 40 سال ملاقات نہیں ہوگی، رو رو کے میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آئندہ کے حالات کا علم ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو کبھی بھی جانے نہ دیتے۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھ، آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ رب کا قرآن ہے، سورہ لقمان ہے، بالکل آخری آیت ہے سورہ لقمان کی۔ رب کریم کا اعلان سن، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ خیال کرنا، ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، نفع والی ہوگی، نقصان والی ہوگی، جاننے والا اکیلا کون ہے؟ مادہ کے رحم میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیفیت اور تفصیل کیا ہے، جاننے والا اکیلا کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے، جاننے والا اکیلا کون ہے؟ کسے کب اور کس حال میں موت آئے گی، جاننے والا اکیلا کون ہے؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لال یوسف گم ہو گیا۔ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں یعقوب علیہ السلام اور یوسف میں جدائی ہو گئی۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ نبی روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ نبی پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، نبی پہ مشکل آئی ہوئی ہے، نبی پہ تکلیف آئی ہوئی ہے۔ نبی کا یوسف جیسا لال نبی سے جدا ہو گیا ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں ذرا، نبی نے اس مشکل کی گھڑی میں کسے پکارا ہے؟ حالانکہ اپنا باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، لیکن قرآن سے پوچھ تو تجھے قرآن جواب دیتا ہے۔ نبی نے پکارا اس گھڑی میں تو صرف اللہ کو پکارا، واللہ المستعان علی ما تصفون قل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مشکل کی اس گھڑی میں پکارا تو صرف کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اس لیے قرآنی عقیدہ یہ ہے، پکارے سننے والا اکیلا کون ہے؟ آخری خیال کر ذرا، اللہ اکبر۔ نبی کا بیٹا گم ہے، 40 سال گزر گئے، نبی کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ چلا یا کوئی نہیں؟ کوئی نہیں چلا۔ رو رو کے برا حال ہو گیا نبی کا۔ آج تیرے میرے ہاں کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی گاڑی گم ہو جائے، موبائل گم ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں بادشاہو
फलां पीर साहब हिसाब करते हैं, पता चल जाता है। और लोग फिर हिसाब किताब करवाने चले जाते हैं। ना मेरे अजीजा, कुरान सच्ची किताब है। जब नबी को अपने बेटे के हाल का पता नहीं, तो पीर को भी तेरी गाड़ी का पता चल नहीं सकता। हाँ, जब अल्लाह बताने पे आया, नबी बैठा है अपने घर के अंदर, कुर्ता चलता है मिस्र से। नबी बैठा है घर के अंदर, कुर्ता चलता है मिस्र से। इधर नबी घर में बैठ के कहता है, इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। आज 40 साल मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। अब कौन बता रहा है? अल्लाह बता रहा है। इसलिए खुलासा गुफ्तगू का ये है, जिस तरह से इमारत की एक तरतीब है, बुनियाद है, ढांचा है, फिर इसका रंग रोगन है, इसी तरह शरीयत ने भी एक तरतीब रखी है। सबसे पहले अपने अकीदे को शिर्क से पाक कर, सबसे पहले अपने अकीदे को शिर्क से पाक कर, फिर उसके बाद इबादतें जो भी होंगी अल्लाह के दरबार में कबूल होंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आप सबको कुरान